بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ منع کیا تھا کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے تمہارا مد مقابل اور مخالف اس لفظ کو غلط پیرائے میں استعمال کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ لفظ رائنا کو استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ یہ یہود اور مخالف قوم جو ہے یہ اس سے غلط معنی مراد لے کر مسلمانوں پر مذاق اور تمسخر کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ان لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ایک لفظ جو ان کے ہاں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے ہم اس کو غلط پیرائے میں استعمال کر کے ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو منع کیا کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس سے مخالف کو مذاق اڑانے کا یا جس سے مخالف کو اپنا مقصد نکالنے کا موقع مل جائے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ایک شکوک و شبہات کا جواب دے رہے ہیں۔ اہل یہود کی یہ عادت تھی کہ سادہ لوگ مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے تاکہ اہل ایمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شریعت اور اسلام سے برگشتہ ہو جائے، اور ان کا یہ ارادہ روز بروز ترقی پذیر تھا، اور وہ مختلف قسم کے سوالات مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو بتلاتے کہ یہ تمہارا طریقہ، یہ تمہارا حکم ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یعنی قبلہ آپ کا بیت المقدس ہوگا۔ تو اب جب 17-16 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا چہرہ اب دوبارہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف کیجیے، تو اب ان یہود کو یہ موقع مل گیا اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ کیسی شریعت ہے، یہ اللہ کا کیسا قرآن اور کیسا پیغمبر ہے کہ ایک وقت ایک حکم دیتا ہے، اس کے بعد کچھ وقت اور مدت گزرنے کے بعد دوسرا حکم اور نیا حکم، یعنی پہلے حکم کو منسوخ اور ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر پہلا حکم ان کے لیے فائدے کا تھا تو اس کو کیوں ختم کیا گیا، اور اگر ختم کر کے نیا حکم لاگو کیا گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلا حکم فائدے مند نہیں تھا۔ علماء نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر ایک شخص مریض اور بیمار ہو تو طبیب اور ڈاکٹر اس کے لیے پہلے ایک دوا تجویز کرتا ہے اس کی مناسب صحت کے حال، لیکن جب اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، تو حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر اس کی دوا کو تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ پہلے حالات اور تھے اور اس کے بعد اس کا معاملہ اور ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے احکامات میں تبدیلی انسانی مزاج کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے شراب کو ابتداءً ایک ہی مرحلے میں حرام نہیں قرار دیا، بلکہ پہلے اہل اسلام کی ذہن سازی کی، پہلے اس کی قباحتوں کو اور شناعتوں کو مختلف پیرائے میں بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ فرمایا کہ ان سے بچو، اس شراب سے بچو، یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور شریعت جو ہے یہ انسان اور اہل ایمان کو بتدریج احکام دیتی ہے اس کے مزاج کو سامنے رکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے چونکہ ایک پیشن گوئی پوری کرنا تھی، اور وہ یہ تھی کہ اہل کتاب کی جو گزشتہ اہل کتاب تھے ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ نبی القبلتین ہوں گے، یعنی ان کے دو قبلے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر اس صفت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو 16 اور 17 ماہ تک حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کی ایک حکمت یہ تھی تاکہ یہود کے ساتھ بھی مانوس ہو جائیں، یہود بھی تھوڑے سے متوجہ ہو جائیں کہ ہمارے قبلے کو ایک عظمت دی گئی ہے، اس کے تقدس کا خیال کیا گیا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ مائل ہوتے، انہوں نے اہل ایمان پر اور اس قرآن اور نبی پر اعتراض شروع کر دیا کہ یہ شریعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو یہ شریعت ٹھیک ہوتی تو اپنے احکامات میں روز بروز تبدیلی کیوں کرتی؟ تو اللہ رب العزت نے اسی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها، میں جو آیت بھی جو حکم بھی منسوخ کرتا ہوں یا اسے بلا دیتا ہوں
تو میں اس کے بدلے بہتر لے آتا ہوں، او مثلھا یا اسی جیسا ایک اور حکم دے دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں کہ اب انسان کے لیے کون سا حکم اور کون سا فائدہ جو ہے یہ مفید رہے گا۔ تو اللہ رب العزت اسی کو سامنے رکھ کر اہل ایمان کو اور ایک انسان کو احکام دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت نے آگے حکیمانہ جواب دیا کہ پہلے حکیمانہ جواب دیا کہ میں جو بھی حکم نکالتا ہوں، منسوخ کرتا ہوں، اس کے بدلے ایک بہترین اور عمدہ حکم ایمان والوں کو دے دیتا ہوں۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے حاکمانہ جواب دیا کہ مجھے پوچھنے والا کون ہے، قرآن پر اعتراض کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العزت خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العزت سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اب اہل ایمان کو حکم کون سا دینا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ہر چیز پر قادر ہوں، لہذا میری قدرت اس پر بھی حاوی ہے کہ میں اپنے پہلے حکم کو منسوخ کر کے کوئی اور حکم دے دوں۔ لیکن ایمان والوں کا، ماننے والوں کا طریق یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں اور کسی قسم کے شکوک اور شبہات میں مبتلا نہ ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ پہلے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ میری قدرت ہر چیز پہ حاوی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی مالکیت کو بیان کیا کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں، میں ہر چیز کا خالق ہوں، میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، میں مالک بھی اس کا ہوں، اور مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے غلام کو جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے حکم کر دے۔ لہذا انسان کو، خصوصاً اہل ایمان کو، اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم میں قیل اور کال کریں، اللہ رب العزت کے حکم میں چے میں گویاں کریں۔ لہٰذا یہ کرتے رہیں گے، لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتے جائیں اور اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل کرتے جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر انہیں یہ بتا دو کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العزت کے عذاب کے سخت ترین شکار ہو جائیں گے۔ لہذا ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ مول نہ لیں، یہ قرآن اور سنت کی مخالفت کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ٹھہریں، بلکہ اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس شکوک و شبہات کا جواب دیا اور فرمایا کہ اہل ایمان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ سادہ لوگ مسلمان کو بہکا کر انہیں اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اہل ایمان کو تنبیہ کی ہے سخت کہ یہ تمہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں الجھن پیدا کر کے ایمان سے برگشتہ کر دیں، تمہیں ایمان سے ہٹا کر اپنی قوم اور قبیلے میں داخل کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی سے جان بوجھ کر بے جا سوال مت کرو، ایسے سوال مت کرو جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ میرا باپ کون ہے، میرے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، میری فلاں چیز اس وقت کہاں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح کے بے جا سوالات کرنے سے سخت منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب ان کی کاروائیاں ہیں اور یہ مسلمانوں کو بہکانے کی ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچ کر احکام پہ چلتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی ایسے سوالات اور ایسی باتیں پوچھتے رہو جو حضرت موسیٰ سے پوچھی گئیں؟ ان سے بھی مختلف قسم کے مطالبے کیے جاتے تھے۔ کیا کبھی کہا جاتا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ان سے کہا جاتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، ہمیں آپ اللہ رب العزت کھلی آنکھوں سے دکھائیں گے پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا سخت رد عمل کرتے ہوئے ان 70 لوگوں کو موت دے کر دوبارہ انہیں زندگی دی تھی۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں جس طرح تم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف دی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بے جا سوالات اور مطالبے کیے گئے ہیں، کیا اہل ایمان اب انہی کی روش پہ چلیں گے؟ کیا انہی کے شکوک و شبہات اور انہی کے سوالات اور اعتراضات پیغمبر پر کریں گے؟
تو اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا کہ ایسے بے جا سوالات کرنے کی اہل ایمان کو بالکل گنجائش نہیں ہے، کہ نبی کو ایذا اور تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور اگر کوئی آدمی کفر اسلام کو چھوڑ دے، کوئی آدمی شکوک و شبہات میں پڑھ کے دین کو چھوڑ دے، اس پیغمبر اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے، یعنی اپنا مذہب تبدیل کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا، بلکہ فقد ضل سواء السبیل، کہ یہ آدمی سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، یہ آدمی سیدھے راستے سے گمراہ ہو کر جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں تک پہنچ جائے گا۔ لہذا ایسے آدمی کو بچنا چاہیے شکوک و شبہات سے، خصوصاً ایسی باتوں سے جس کا تعلق عمل سے نہ ہو، جس کا تعلق علم سے نہ ہو، جس کا تعلق شریعت اور پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ تو فرمایا کہ ایسی باتیں ان کی باتوں میں آ کر پوچھنا یہ بالکل خلاف شریعت ہے اور خلاف اصول اور قانون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اہل ایمان کو جہاں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ان شکوک و شبہات سے، ان چیزوں سے بچیں، وہاں اس بات کی بھی سختی کے ساتھ تعلیم ہے کہ پیغمبر کے ساتھ بیجا سوالات، پیغمبر کے پاس آ کر بیجا مطالبے کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں ان کا اصل اور ان کا باطنی معاملہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تم سے سوالات کسی علم کی بنیاد پر، کسی عمل کی بنیاد پر نہیں پوچھتے، اور یہ اس وجہ سے نہیں پوچھتے کہ ہم اس ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے اور ہمیں اس بات کا علم اور ادراک ہو جائے اور ہم اس پہ صحیح بات پہ چلنا شروع کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ ساری کارروائی کا مقصد کیا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ ساری کارروائیاں، یہ تشکیک، یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا، پیغمبر سے بیجا سوالات کا مطالبہ کرنا، یہ سب ان کی کارروائیاں صرف اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے چاہتے یہ ہے کہ یہ دوبارہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کافر بن جائے، یہ اپنے مذہب اور دین کو چھوڑ کر ہمارے قبیلے اور قوم میں داخل ہو جائیں۔ ان کی اصل باطنی بیماری یہ ہے، حسدا من عند انفسہم، اللہ فرماتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا جو ہے وہ حسد کار فرما ہے۔ یہ اہل ایمان کو راستے سے ہٹا کر اپنا حسد اور اپنا بغض اور کینہ جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا حسد تھا کہ پیغمبر ہمارے قبیلے اور قوم سے کیوں نہ آ سکا، پیغمبر بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی ساری باطنی بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ ان کو یہ حسد ہے، اور اسی حسد کی بنیاد پہ یہ کبھی اہل ایمان پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی اسلام پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی قرآن کی آیات اور اس کے احکام پہ حملہ کرتے ہیں، اور کبھی سادہ لو مسلمانوں کو اسلام سے بہکانے کے لیے ان سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیغمبر سے یہ مطالبے کرو، تاکہ جب وہ مطالبے اور سوالات پورے نہ ہوں گے پھر ان کو موقع مل جائے گا اور یہ اہل اسلام کو دین سے برگشتہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کا خلاصہ بتاتے ہوئے، ان کی باطنی بیماری بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنے اندر کا حسد کا اظہار کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح ہم گمراہی کے راستے پہ ہیں، ہم نے اس پیغمبر سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، یہ لوگ بھی پیغمبر سے لا تعلق ہو کر ہمارا مذہب اور ہمارا دین قبول کر لیں اور ہم اپنے حسد کی آگ کو بجھا سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان چیزوں سے تمہیں بچنا چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ من بعد ما تبین لهم الحق، کہ انہیں حق بات پتہ چل چکی ہے، انہیں سچی باتیں بالکل واضح ہو چکی ہیں، ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں، پیغمبر کی صداقت موجود ہے، قرآن کی صداقت پہ بالکل ان کو 100% ان کو یقین ہے، لیکن یہ اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن یہ اس کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو اس قرآن سے ہٹا دیں، جس طرح ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اہل ایمان بھی ہٹتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم ان سے جھگڑا کرو، تم ان سے لڑائی کرو، یہ کام نہ کرو، فاعفوا واصفحوا، ان کو چھوڑ دو، ان کو درگزر کرتے رہو، حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم کوئی دے دے، اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، تم ان سے درگزر کرتے رہو، تم ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو،
کیونکہ اگر متوجہ ہوگے تو تم اپنے ہی اذہان اور قلوب کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے اپنے ایمان کو کمزور کرو گے، اپنے عقیدے کو کمزور کرو گے۔ لہذا تمہیں حکم یہ ہے کہ ان سے درگزر کرتے رہو، ان کی بات کی طرف بالکل توجہ نہ کرو۔ جب اللہ کوئی حکم دے گا تو اس کے فیصلے کے مطابق عمل کرنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے، وہ با اختیار ہے، وہ جس طرح چاہے کرتا رہے، جو حکم دے۔ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ عمل پیرا ہوں اور دوسروں سے شکوک و شبہات سے بچتے ہوئے اپنی ایمان اور اپنی نماز اور اپنے اعمال پہ پابندی کے ساتھ کاربند رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔